فتنے چور نے جیسے ہی سانپ کے سر پہ پتھر مارا، سانپ وہیں پر مر گیا۔ سانپ کا مرنا تھا کہ ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اب بادشاہ شاہ جہان اور فتنے چور نے ریت میں سے منکا ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر کافی دیر تک وہ ریت میں منکا ڈھونڈتے رہے، مگر منکا ان کو بھی نہ ملا۔ صبح ہونے کو تھی، دونوں کافی تھک چکے تھے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ دیر دونوں آرام کریں اور صبح کی روشنی میں منکے کو تلاش کریں، اور پھر دونوں آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹے اور سو گئے۔ فتنے چور کی آنکھ صبح کھلی، اس نے دیکھا کہ بادشاہ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ بادشاہ کو سوتا ہوا چھوڑ کر شہر کی طرف چلا گیا۔ شہر سے اس نے ناشتے کے لیے سامان لیا اور 2 عدد چھننی بھی خرید لی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچا تو شاہ جہان ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے شاہ جہان کو جگایا اور پھر دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد فتنے چور نے ایک چھنی خود لی اور ایک بادشاہ کو دی، اور دونوں ریت کو چھاننے لگے۔ دوسری یا تیسری بار کی کوشش پر ہی منکا چھنی میں آ گیا۔ اب شاہ جہان اور فتنے چور نے کنویں میں اترنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر دونوں ہی کنویں میں اتر گئے۔ پانی پہلے ہی کی طرح نیچے ہونے لگا اور پھر دروازہ آ گیا۔ دونوں دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، اور پھر جلدی سے وہ باغ میں پہنچے۔ شہزادی باغ میں بے ہوش پڑی تھی، اور پانی والا طلسم جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک باغ تھا جس کے بیچ میں وہ شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ شاہ جہان اور فتنے چور نے اسے ہلایا جلایا، وہ اٹھ گئی۔ اس نے اپنے سامنے شاہ جہان اور فتنے چور کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میں آزاد ہو گئی ہوں، اب جتنی بھی جلدی ہو سکے مجھے تم لوگ یہاں سے نکال کر لے چلو۔ شاہ جہان نے کہا، چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں، مگر کسی کی تلاش میں ہیں، اور جب تک تلاش کر رہے ہیں اس وقت تک تم کو یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ تم ہمارا انتظار کرنا، ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔ تم اس سے باہر مت جانا، کیونکہ تم بالکل انجان ہو اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ یہ منکا اپنے پاس رکھو، اور جب ہم کنویں کے دروازے پر دستک دیں تو ہماری آواز پہچان کر ہی دروازہ کھولنا۔ اگر ہم نہ ہوں تو دروازہ مت کھولنا، ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔ یہ کہہ کر شاہ جہان نے منکا شہزادی کے حوالے کیا، اور پھر دونوں شہزادی سے اجازت لے کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ دونوں اسی صحرا کی تلاش میں تھے جس صحرا میں 5 پھول رانی کی بہن جن کے قید میں تھی۔ دونوں سفر کرتے رہے اور اسی صحرا اور قلعے کی تلاش کرتے رہے جس میں شہزادی قید تھی، مگر سب بے سود، کسی بھی طرح کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ صحرا اور مینار نما قلعہ کہیں نظر میں نہیں آ رہے تھے۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر کنویں والی شہزادی نے سوچا کہ میرے پاس تو اب منکا ہے، میں کنویں کے باہر بھی جا سکتی ہوں اور کنویں کے اندر بھی آ سکتی ہوں، اس لیے مجھے بھی باہر کی دنیا کی سیر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیسی ہے۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کر کے وہ کنویں سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، دنیا بہت حسین محسوس ہو رہی تھی۔ قید کے بعد کی یہ زندگی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب شہزادی نے کنویں سے ہٹ کر تھوڑا ادھر ادھر گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قافلہ ایک خبیث صفت بادشاہ کا تھا جو کہ انتہائی بد کردار تھا۔ اب اس کی نظر جو ہے وہ شہزادی پہ پڑ گئی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ شہزادی بے حد حسین تھی۔ اسے دیکھ کر بادشاہ کے اندر کی خباثت جاگ اٹھی۔ اس نے شہزادی کو آواز دی، اے حسن کی ملکہ، آ جا میرے پاس، تو اب تک کہاں تھی؟ بادشاہ کی آواز
شہزادی کے کانوں میں پڑی تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے کنویں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ادھر بادشاہ نے دیکھا کہ جب شہزادی کنویں کی طرف بھاگ رہی ہے تو اس نے گھوڑا شہزادی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گھوڑے پر شہزادی کو اٹھانا چاہتا تھا، مگر شہزادی تھی کہ کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کنویں میں صرف پانی تھا۔ کنویں کے کنارے ایک جوتا پڑا تھا جو کہ بہت حسین تھا۔ بادشاہ نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا حسین جوتا نہیں دیکھا تھا۔ اب بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کون تھی، کوئی انسان یا کوئی اپسرا، مگر جو بھی تھی آخر یہ گئی کہاں؟